بِإِحْسَان رضی اللہ عنہم ورضوان. پہلے آنے والے صحابہ کے طبقات کا ذکر ہے. سابقون الاولون پہلے آنے والے مہاجرین اور انصار ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے. والذین اتبعوہم بِإِحْسَان ان کی تابعداری کرنے والے. ان سارے طبقوں کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا رضی اللہ عنہم ورضوان. پہلے آنے والے ہجرت کرنے والے نصرت کرنے والے ان کی تابعداری کرنے والے ان کے بعد آنے والے جتنے بھی تھے رضی اللہ عنہم ورضوان وہ رب سے راضی ہیں اور رب ان سے. اب ہم کہیں صحابہ ایک آدمی کہے آپ صحابہ کی بات کرتے ہو مہاجرین کی نہیں کرتے, آپ صحابہ کی بات کرتے ہو اولین کی نہیں کرتے, آپ صحابہ کی بات کرتے ہو انصار کی نہیں کرتے, آپ صحابہ کی بات کرتے ہو ان کے تابعداری کرنے والوں کی نہیں کرتے. پائے ایک ہی جملہ کہتے ہیں جس میں مہاجر بھی آتے ہیں اولین بھی آتے ہیں آخرین بھی آتے ہیں مکہ والے بھی آتے ہیں مدینہ والے بھی آتے ہیں پہلے آنے والے بھی آتے ہیں بعد آنے والے بھی آتے ہیں فتح مکہ سے پہلے والے بھی آتے ہیں فتح مکہ کے بعد والے بھی آتے ہیں. جب تک حضور زندہ تھے جو آتے گئے وہ سبھی اس لفظ میں شامل ہو جاتے ہیں. اس میں جہاں مہاجرین آتے ہیں جہاں انصار آتے ہیں وہی اہل بیت بھی آتے ہیں. یہ سارے طبقے جب شامل ہو جاتے ہیں تو شامل ہو کر ایک جملہ اور ایک لفظ بنتا ہے. اسی لفظ کو کہتے ہیں صحابہ. صحابہ 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 اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں. تو اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے گھر سے ہے اور آپ کے خاندان سے ہے. جو ایمان لائے داخل ہوئے وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہو گئے. تفصیل میں جاؤں گا بڑا وقت گزرے گا. ایک ہے لفظ آل اور ایک ہے لفظ آل. لفظ آل عام ہے. آپ اگر قرآن کریم میں دیکھیں تو لفظ آل 24 مرتبہ آیا ہے اور 24 مرتبہ میں سے 20 مرتبہ یہ لفظ آل فرعون کے ساتھ آیا ہے باقی نبیوں کے ساتھ آیا ہے. حضور کے ساتھ آل کا لفظ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا. آل سے مراد کیا ہے؟ محققین کہتے ہیں آل سے مراد ماننے والے ہیں تابعداری کرنے والے ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں تابعدار ہیں ساتھ چلنے والے ہیں ساتھ رہنے والے ہیں. ان کو آل کہا جاتا ہے. وزیروں کو مشیروں کو آل کہا جاتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ پارٹی لے لیں میں اس پارٹی کا ہوں میں اس پارٹی کا ہوں یہ اس پارٹی میں سے ہیں وہ اس پارٹی میں سے ہیں وہ موسیٰ کی پارٹی میں سے انہیں آل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے اہل بیت. بیت یعنی گھر والے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں اور اہل گھر والوں کو کہتے ہیں. اہل بیت یعنی گھر والے. جو گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں. اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو. بغیر اجازت نے نبی کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب العلمانہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ حضور ایک ہیں حضور اکیلے ہیں تو بیت کہہ دیتے کہ حضور کے گھر میں نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. لیکن یہاں گھر نہیں کہا بیوت کہا گھروں میں داخل نہ ہو. جمع کا صیغہ استعمال کیا. لا تدخلوا بیت النبی نہیں کہا بیوت النبی. نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یہ گھروں کیوں کہا گھر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ نبی کا گھر ایک نہیں ہے. نبی کے گھر بہت سارے ہیں. یہ نبی کے گھر بہت سارے کیوں ہیں؟ نبی کے گھر بہت سارے اس لیے ہیں کہ نبی کے گھرانے بہت سارے ہیں. بھئی نبی کے گھرانے بہت سارے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے نکاح بہت سارے ہیں اور نبی کی بیویاں اور بھی
سے زیادہ ہیں اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر ہے، ہر ایک کے گھر کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے، ہر ایک کے گھر کا علیحدہ علیحدہ راستہ ہے، ہر ایک گھر کی علیحدہ علیحدہ حیت اور کیفیت ہے، ہر ایک کا گھر علیحدہ نقشہ پیش کر رہا ہے، ہر ایک کا گھر مستقل ایک گھر ہے۔ تو فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ وہ عائشہ کا گھر نبی کا گھر ہے، وہ حفصہ کا گھر نبی کا گھر ہے، وہ جویریہ کا گھر نبی کا گھر ہے، وہ ماریہ کا گھر نبی کا گھر ہے۔ ہاں نبی کی جتنی بیویاں ہیں ان سب کا گھر نبی کا گھر ہے، اس لیے یہ نبی کے گھر زیادہ ہیں۔ گھر کیوں زیادہ ہیں؟ اہل بیت زیادہ ہیں۔ تو پتہ چلا جس گھر میں جو رہتا ہے وہ گھر بیت ہے اور اس میں رہنے والا اہل بیت ہے، گھر بیت ہے، رہنے والا اہل بیت ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں یوں داخل نہ ہو۔ پتہ چلا ہر گھر نبی کا گھر ہے اور ہر گھر میں رہنے والی نبی کی اہل بیت ہے۔ جتنی بیویاں ہیں اتنے گھر ہیں، جتنے گھر ہیں اتنی بیویاں ہیں، جتنے گھر ہیں اتنے اہل بیت ہیں۔ پتہ چلا سب سے پہلے اہل بیت سے مراد ہی گھر والی ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ گھر میں رہتی کون ہے؟ گھر میں ہوتی کون ہے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے، ہوتا ہے؟ آپ نہیں بھی ہوں گے، یہ آپ کا کمال ہے۔ بیٹا ماں سے جدا ہو کر علیحدہ گھر لیتا ہے، باپ سے جدا ہو کر علیحدہ گھر لیتا ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ رہتا ہے، بہن بہن سے علیحدہ رہتی ہے۔ یہ بہن کا گھر ہے، یہ بھائی کا گھر ہے، یہ باپ کا گھر ہے، یہ ماں کا گھر ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا یہ شوہر کا گھر ہے، یہ بیوی کا گھر ہے، کبھی کہا ہے؟ کبھی کہا ہے یہ شوہر کا گھر ہے، یہ بیوی کا گھر ہے؟ یہ بھی نہیں کہا، کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ شوہر کا کمرہ ہے، یہ بیوی کا کمرہ ہے، یہ بھی سب جدا جدا ہوتے، مگر یہ جدا جدا نہیں ہوتے۔ جو بیوی کا گھر ہے وہ شوہر کا گھر ہے، جو شوہر کا گھر ہے وہ بیوی کا گھر ہے۔ جدید زمانہ آ گیا، اس کے کمرے جدا جدا، اس کے کمرے جدا جدا۔ اب تو یہاں تک بھی آ گیا جو بیڈ شوہر کا ہے وہی بیڈ بیوی کا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے گھروں میں ڈبل بیڈ ہے؟ جو ڈبل ان سے پوچھ رہا ہوں بچوں کا تو نہیں ہے؟ جس کی ابھی تک نہیں اس کا تو وہ اکیلا ہی ہے، بیچارہ اکیلا ہی ہے۔ ایک وہ ہے ایک اللہ ہے، بس نیچے مسلح ہے، زبان پہ اللہ اللہ ہے۔